اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے پچھلے سبق میں فعل اور فاعل کے متعلق یقیناً پڑھ رکھا ہے، جو کہ آپ کے اذہان میں یقینی طور پر موجود ہونا چاہیے۔ تو آج ہم اپنے سبق میں فعل کی مشق فاعل کے ساتھ کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے فعل کے متعلق ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فعل عربی میں کیا ہوتا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جو بغیر کسی دوسرے لفظ کے ملائے اپنے مفہوم کو واضح کر دے، اسے فعل کہتے ہیں۔ اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کوئی بھی کام کرنے والے کو، فعل کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ تو آپ آج کے اس سبق میں ہم اب کریں گے یہ کہ اس کی ایک مشق کریں گے تاکہ مفہوم اور زیادہ واضح ہو جائے، اور پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فعل کی مشق فاعل کے ساتھ۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ فعل وہ کلمہ ہے رافع جو بغیر کسی دوسرے لفظ کی مدد کے اپنے مفہوم کو واضح کر دے۔ تو ایک لفظ میں لکھنے لگا ہوں یہاں پہ، قرأ، یہ فعل ہے۔ فعل ماضی مذکر غائب، فعل ماضی مذکر غائب، قرأ۔ قرآن مقدس میں سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ لفظ اقرا سے ہے، وہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ اقرا اسی قرأ سے ہے، قرؤن مصدر سے قرأ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو پڑھ اپنے اس رب کے اسم کے ساتھ، اسم کی مدد سے جس نے تجھے خلق کیا۔ تو وہاں پہ لفظ قرأ مصدر سے ہی اقرأ نکلا تھا۔ تو یہ قرأ کیا ہے؟ اس نے پڑھا، اس نے پڑھا۔ اب یہاں پہ ہم اس کے ساتھ فاعل لگاتے ہیں تو اس کا مفہوم اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اب اس کا ہمیں پتہ نہیں تھا، اس کے بارے میں ہم اندھیرے میں تھے، لیکن ایک اشارہ بہرحال موجود تھا کہ اس شخص نے پڑھا۔ تو اب ہم اس کے آگے لگاتے ہیں شاہدون، شاہدون۔ اب کیا بن گیا جی؟ شاہد نے پڑھا، شاہد نے پڑھا۔ اب اسی کو فعل کو ہم واحد مونس غیب میں ڈالتے ہیں تو کیا بنے گا جی؟ قرأت، شاباش، قرأت، آگے بولو، شاہداتن، قرأت شاہداتن۔ اتنا ہی ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ قرأت شاہداتن۔ اب ایک ہی مصدر سے دو فعل سامنے آئے، ایک فعل کو کرنے والا شاہد ہے، ایک کا فاعل شاہد ہے، اور دوسرے فعل کو کرنے والی شاہدہ ہے۔ یعنی اب مذکر کی جگہ پہ ہم نے شاہد لگا دیا، اور جب مونس ہم نے فعل لگایا تو شاہدہ ہم نے لگا دیا، تو مفہوم واضح ہو گیا۔ قرأ شاہدن اور قرأت شاہداتن۔ آگے لکھنے لگا ہوں۔ اب آپ نے خود اگلے، یہ تو ایک ایگزامپل کے طور پہ دو جملے میں نے لکھے ہیں، آگے آپ نے خود ڈھونڈنا ہے کہ فعل کرنے والا مذکر ہے یا مونس ہے۔ میں لکھتا چلا جاؤں گا اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ
سبق میں حاضر رہنا ہے، اور آپ نے خود یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کام کے کرنے والا یعنی فاعل مؤنث ہے یا مذکر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگلا جملہ جی، کاتبہ رفیق. کاتبہ فعل، رفیق جی، رفیق نے لکھا. اگلا جملہ، اکلت مریم. اکلت کلو واشربو. قرآن مجید کی آیت ہے، کلو واشربو من رزق اللہ. اکلت مریم. کوئی سمجھ آیا؟ کوئی نہیں آیا؟ اکلت مریم. اچھا دھیان آپ نے رکھنا ہے کہیں اوپر نیچے کوئی زبر زیر نہ ہو جائے، پھر اسے آپ نے مجھے بتا دینا ہے کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں زبر لگا رہا ہوں، تو لگا بندہ زیر دیتا ہے، یا زیر لگانی ہوتی ہے تو بندہ زبر لگا دیتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا، تو آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے. اکلت مریم کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. مریم نے کھایا، مریم نے کھایا. اکلت مریم، مریم نے کھایا. جی شاباش. شاربہ رجل، شاربہ رجل جی، مرد نے پیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شاربہ پہلی دفعہ شاید آپ کے سامنے یہ لفظ آیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ترجمہ کر لیا ہے. یہی اس کا فائدہ ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ہم یوں ہی آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ عربی پڑھ رہے ہوتے تھے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن اب انشاءاللہ تھوڑے سبقوں کے بعد، تھوڑے اسباق کے بعد آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. شاربہ رجل، مرد نے پیا، مرد نے پیا. جی دخلت، کون؟ مرد عورت. داخلہ نہیں، داخلات ہے. داخلات جب آگے میں تب لکھوں گا جب آپ بولیں گے. داخلات کیا لکھوں گا؟ امراتن. ٹھیک ہے. داخلت امراتن، داخلت اختن، داخلت امتن، داخلت امی، امی. داخلت والدتن، کوئی بھی لگا. داخلت کیا لگا ہوا؟ امراتن. امراتن عورت داخل ہوئی. چلو اوپر رجلوں نے، نیچے امراتن آ گئی. ٹھیک ہو گیا جی. خارجہ، جی کون نکلا جی؟ جی خارجہ زید، خارجہ زید.
چلو کچھ رشتہ داروں میں سے کو لگا دو، جو رشتے ہیں آپ کے ان میں سے کوئی لگا دو، یعنی رشتے پیچھے پڑے تھے نا، تاکہ ان کا ایک ریویژن ہو جائے نا. مقصد یہ ہے زید بار بار آ رہا ہے یا نام آ رہے ہیں تو اب تاکہ رشتے آپ کے ذہن میں ہوں. تو یا کوئی رشتوں میں سے کوئی نہیں، اخو خارجہ اخو بھائی نکلے، اخو خارجہ اخو. جاہلت تلمیذتن، اب میں نے خود لگایا جاہلت جاہلت تلمیذتن، تلمیذ آپ کو میں نے پڑھایا ہے، پڑھا ہے نا تلمیذ. جی تلمیذتن کیا معنی بنے گا؟ تلمیذتن شاگرد تو نہیں ہوگا، پیچھے دیکھیں جاہلات لگا شاگردہ کیا معنی بنے گا؟ شاگردہ نے جہالت کی، شاگردہ نے جہالت کی. جل مارے آپ سو دوسرے لفظ شاگردہ نے جہالت کی. لکھ لیے عالمہ عالمہ کیا لگایا گیا؟ عالمہ نوح، نوح نوح نے کیا بات نہیں، وہ علامہ ہوتا تو علم دیا ہوتا. نوح نے عالم یعلم، علم یعلم تعلیم مصدر ہوتا نا، وہ صرف جو صرف تصریفاً کے وزن پہ آتا. اگر یہاں پہ شاد ہوتی نا اور اوپر زبر ہوتی تو پھر ہوتا نوح نے تعلیم دی. عالمہ نوح نے جانا، اب یہاں پہ عالم آیا نا جانا، علم ہونا، نوح کو علم ہوا، نوح نے جانا یا نوح کو علم ہوا. یہ لکھیں عالمہ نوح نے جانا یا نوح کو علم ہوا. جی آگے چلیں. تارکت تارکتن، تارکت تارکتن، اب تارکتن فعل ہے، تارکن فاعل، تارکتن فاعل مذکر، تارکتن فاعل مونس. اب تارکت پیچھے مونس کا صیغہ ہے، تارکت ترک کر دو، ہاں چھوڑ دو. یہ غور کیا کریں. اچھا اس میں معنی بالکل واضح ہوتا ہے اور معاشرے میں سراؤنڈنگ میں آپ کے ارد گرد موجود ہوتا ہے، آپ کے روز مرہ میں یہ شامل ہوتا ہے. فلاں نے
چھوڑ دی، فلاں نے ترک کر دی، بری عادت کو ترک کر دی، ٹھیک ہے. تو یہ ترک عموماً پنجابی میں بھی استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں پہ انہی معنوں میں عربی میں استعمال ہو رہا ہے. تارکت تارکت، اب کیا بنے گا معنی؟ تارکت اس ایک عورت نے ترک کر دیا یا چھوڑ دیا. تارکت چھوڑنے والی، چھوڑنے والی نے چھوڑ دیا، وہ تو ہے ہی چھوڑنے والی، تھی ہی چھوڑنے والی جس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا. اب یہ جتنے جملے ہیں لکھ لیا، یہ جتنے جملے ہیں یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا کہیں؟ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، پیچھے جملے آپ نے پڑھے ہیں، پچھلے میں ہم نے جملے پڑھے ہیں، جتنے بھی جملے ہم نے کل کے سبق میں پڑھے تھے، کچھ ان میں سے فعلیہ تھے اور کچھ اسمیہ تھے. ٹھیک ہے، کل میں نے کچھ بتایا بھی تھا. تو یہ آج کے جتنے جملے ہیں، 1 2 3 4 5 اور 5 10 جملے، یہ 10 کے 10 جملے کون سے ہیں؟ فعلیہ. کیوں فعلیہ؟ اس لیے ہیں کہ ان میں پہلے فعل استعمال ہو رہا ہے. تو جس بھی جملے میں پہلے فعل استعمال ہو رہا ہوگا وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، اور جس جملے میں پہلے اسم استعمال ہو رہا ہوگا وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. آگے بڑھتے ہیں اور اسے اور زاویے سے ہم مزید کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. جملوں کی 2 اقسام. جملوں کی 2 اقسام. یہاں تک آتے ہوئے آپ نے بہت سے جملے دیکھے بھی ہیں اور سمجھے بھی ہیں. یہاں ہم پہنچ چکے ہیں، یہاں تک گزشتہ اسباق میں آپ نے بہت سے جملے دیکھے اور سمجھے بھی ہیں اور خود بنائے بھی ہیں، تجربہ بھی آپ نے یقیناً کیا ہے. یہ جتنے ہم نے جملے پڑھے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. کتنی؟ 2. جیسے محمد النبی، اب ایگزامپل کے طور پر میں کچھ جملے لکھتا چلا جاتا ہوں. محمد النبی، نبی، محمد النبی. اب اس میں معنی کیا بنے گا جی؟ محمد نبی ہیں، محمد نبی ہیں، محمد نبی ہے. لکھ لیں. اللہ الہ، اللہ معبود ہے، اللہ الہ، الہ. اب اس میں بھی 2 اسم استعمال ہو رہے ہیں اور اس میں بھی 2 اسم استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا اسم کیا ہے؟ محمد. دوسرا کیا ہے؟ نبی. اللہ اور الہ دونوں اسم استعمال ہوئے ہیں. وہ جملے جن میں کم از کم 2 اسم استعمال ہوں اور ان میں پہلا اسم وہ ہو جس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہو، کوئی اطلاع مہیا کی جا رہی ہو، تو ایسے جملے کو جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں. ایسے جملے کو وہ جملہ چلو لکھ لیں. وہ جملہ جس میں دونوں اسم استعمال ہو رہے ہوں اور پہلے اسم کے متعلق کوئی خبر دی جا رہی ہوتی ہے یا کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے
ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تعریف آپ نے لکھ لی، تعریف آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اس لیے میں نے پہلے لکھا دی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ محمد کے بارے میں اس دوسرے اسم میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ محمد کون ہے بھائی؟ محمد نبی ہے، اور اللہ کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ اللہ الہ ہے، خبر دی جا رہی ہے، یعنی دوسرا اسم پہلے سے متعلق ہے اور اس میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ الہ، اللہ معبود ہے، محمد نبی، محمد نبی ہے۔ اسی طرح البحر کبیر، البحر کبیر، ایک اور دیکھتے ہیں۔ البحر کبیر میں بحر کیا ہے؟ پہلا اسم، بحر کیا ہے؟ پہلا اسم، اس کے متعلق بتایا گیا ہے دوسرے اسم میں کہ وہ کیا ہے؟ وہ کبیر ہے، وہ بڑا ہے، یعنی سمندر بڑا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس ٹائپ کے جتنے بھی جملے ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے؟ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ۔ اس میں ہوتا یہ ہے جی الراس الکبیر، چلو الراس الکبیر لکھ لیتے ہیں۔ الراس الکبیر اگر ہم کہیں گے تو یہ صفت اور موصوف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ جملہ توصیفیہ ہو جائے گا اسے، لیکن اب آپ نے بولا ہے الراس سل کبیر، ہم نہیں لکھیں گے الراس کبیر، 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 تو اس میں یہ جملہ آ گیا، اس میں اس سر کے بارے میں دوسرے اسم میں خبر دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے سر بڑا ہے، بڑے سر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھ ہی اسی طرح اب چند ایک اور لکھتے ہیں، چند دو تین جملے چار اور لکھ لیتے ہیں۔ ہاذی قراست، ہاذی قراست میں پہلا اسم ہے، اس میں اشارہ، کون سا اسم ہے؟ اس میں اشارہ، ہاذی قراست، جی یہ کافی ہے۔ تو اب خبر دی جا رہی ہے کاپی کے بارے میں کہ یہ کاپی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا اسم کیا ہے؟ اس میں اشارہ۔ اب یہ کاپی جو ہے وہ پہلے اسم کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہذہ سیارت، یہ گاڑی ہے، کوئی اور لکھا ہے آپ؟ ہذہ صرف مونس استعمال ہونا، مذکر بھی مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے، مذکر بھی آپ استعمال کر سکتے ہو، میں لکھ دیتا ہوں، اوپر مذکر ہی ہے نا، الراس کبیر، البحر کبیر، تو مذکر استعمال ہو رہے ہیں۔ ہاں اشارہ، اس میں اشارہ آپ پوچھ رہے ہیں، مقصد آپ کا اس میں اشارہ ہے، تو جیسے کہ اوپر آپ آزاد ہو اسی طرح اس میں اشارہ میں بھی آپ آزاد۔ سیارت، ہذہ سیارت، تو آگے ذالک مسجد، ذالک بیت، ذالک مسجد، چلو ذالک بیت لکھ دیں، آپ نے بتا دیا، کہہ دیا تو ذالک بیت، ذالک بیت، ٹھیک ہے۔ یہ جملے بھی کیا ہے؟ جملے اسمیہ ہے، کیونکہ ان میں پہلا لفظ اس میں اشارہ ہی ہے۔ جملہ اسمیہ کا پہلا اسم لکھ لیں،
جملہ اسمیہ کا پہلا اسم مبتدا ہوتا ہے. مبتدا ادھر دیکھیں, مبتدا جس سے ابتدا کی جا رہی ہو, جملے کی ابتدا, مبتدا جس سے ابتدا کی جا رہی ہے. پہلا اسم مبتدا اور دوسرا کیا ہے جی, خبر. اس سے ابتدا ہوئی, دوسرے میں خبر دی گئی, تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلایا. اب یہ جتنے جملے ہیں, پہلے کیا تھے جی, جملہ فعلیہ تھے. یہ جتنے جملے لکھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ خبریہ ہیں. ٹھیک ہے, پہلے فعلیہ خبریہ تھے, یہ اسمیہ خبریہ. آگے لکھیں, جملہ اسمیہ میں مبتدا یعنی پہلا اسم معرفہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں وہ آپ نے جو پہلے بات کی تھی وہ بات, اس کا ٹائم اب آیا ہے. جب میں نے محمد لکھا تھا تو آپ بولے تھے محمد معرفہ ہے, بولے تھے نا, محمد خاص نبی ہے. خاص وہ معرفہ ہے نا. آپ نے خاص صرف یہ ہے کہ اردو میں آپ نے معرفہ کہا ویسے, تو واقعتاً وہ اب اس کی باری اب آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, لکھیں کیا لکھا ہے. جملہ اسمیہ میں پہلا مبتدا ہے معرفہ. جملہ اسمیہ میں مبتدا یعنی پہلا اسم معرفہ ہوتا ہے. اگر ایک جملے میں دو نام ہو, جیسے اگر ایک جملے میں دو نام ہو, جیسے بیتن کبیرن. اب دو نام آ گئے جی, بیتن کبیرن. بیتن کبیرن. تو اگر بیت الکبیر ہوگا تو اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ یہ گھر بڑا ہے, بلکہ بیت الکبیر کا مطلب ہوگا بڑا گھر. ٹھیک ہے, بڑا گھر. اب یہ گھر بڑا ہے کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے, الف لام لگا دینا ہے البیت پر. البیت کبیر. اب جو ہی ہم نے الف لام اس کو لگایا, اس پر الف لام لگایا تو بن گیا مطلب یہ گھر بڑا ہے. اب اس نے الف لام نے اسے مخصوص کر دیا, یعنی اسے معرفہ بنا دیا ہے, یہ گھر بڑا ہے. بیت الکبیر کوئی بھی بڑا گھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بڑا گھر. اگر آپ نے اسے جملہ اسمیہ خبریہ بنانا ہے تو پھر اس کے پہلے کیا کرنا ہے, آپ نے پہلے اسم کو آپ نے معرفہ بنا دینا ہے. جملہ اسمیہ خبریہ بنانے کے لیے پہلے اسم پر ہم نے کیا کیا, الف لام البیت لگا دیا, تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. ٹھیک ہے, یاد رکھ لیں جس جملے میں پہلے اسم ہو اور پھر کوئی بات بتانا ہو یعنی خبر ہو, لکھ لیں جس جملے میں پہلے اسم ہو اور پھر کوئی بات بتانا ہو یعنی خبر ہو, بریکٹ میں آپ خبر کر دیں, خبر ہو تو اسے جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا, اب لکھا رہا ہوں سر. ٹھیک ہے, اور اگر جملے کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہو,
فعل سے ہو رہی ہے. تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. فعلیہ کہتے ہیں. اور اس میں دو لفظ، اس میں دوسرا لفظ فاعل ہوتا ہے. جیسے قتل قاتلون، قاتل قاتلون، قاتل قاتلون، قاتل نے قتل کیا. کاتبہ رفیقن، رفیقن، رفیق نے لکھا. قرأ زیدن، زید نے پڑھا. جملے بناتے چلے جائیں. ایک روش آپ کو مل گئی ہے تو آپ جتنی مرضی ہے جملہ فعلیہ بنا سکتے ہو. تو آج کا سبق امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ کل ہم آگے بڑھیں گے.